آغاز کرن تو پہلے جتنے بھی عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دور دراز کھڑے ہیں، دائیں بائیں کھڑے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ محفل کے پنڈال میں حاضر ہو کر تشریف رکھیں۔ دائیں بائیں کھڑے ہونے کا فائدہ نہیں ہے، کائنات کا ہر کام ایک منظم طریقے سے کیا جاتا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے ذکر سننے سنانے کی محفل بھی خاص مہذب بہترین طریقے سے ہونی چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ سارے دوستاں نے بیک زبان ہو کے محبت دے نال ذات مصطفیٰ تے درود پاک دے گجرے نشاور کرنے نے بآواز بلند پڑھی الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محفل تو بعد کسی نے پوچھی نا یار تسی درود شریف پڑھیا سیگا تے آکھن کے ہاں جی میں پڑھیا سی، کنج پڑھیا سی؟ جی قاری صاحب علامہ صاحب منہ زبانی پڑھیا سی۔ تو میں کہا در مصطفیٰ کو پوچھنا لئیے کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم تواڈی ذات درود پڑھنا ہوئے تے کنج پڑھی دا ہے؟ محبوب کائنات نے ارشاد فرمایا ارفعوا بالصلاة علیہ فإنہا تذہب بالنفاق۔ لجپال آقا نے فرمایا میرے غلاموں، میری محبت دھم بھرنے والے ہو، میری محبت دے اندر، میری آمد والے مہینے دے اندر نیندہ چھڑ کے تے میرا ذکر سنن سنان والے ہو، سجان والے ہو، جدوں مجھ محمد دی ذات تے درود پڑھنا ہوئے پھر منہ زبانی نہیں، ڈلے مٹھے اندازنا نہیں۔ یا رسول اللہ کنج؟ فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ۔ محبوب کائنات نے فرمایا ہے جدوں میری ذات دے درود پڑھن دی باری آوے پھر ٹلے مٹھے ہو کے نہیں بلکہ سینے دا زور لا کے تے جناب والا گرج کے ذات مصطفیٰ تے درود پڑھنا ہے۔ یا رسول اللہ علیہ وسلم اسی سینے دا زور لا کے تاڑے امتی تاڑے غلام تواڈی ذات والا برکات درود شریف پڑھاں گے، لیکن یا رسول اللہ علیہ وسلم سنی دے محفل سے بھی شرکت ہاں کر دینے کہ بعد اندر لنگر ملے گا۔ اے ہر کام کر کے کہندے کوئی انہیں بدلہ ملنا چاہیے، لیکن یا رسول اللہ علیہ وسلم دے بدلے سے ملے گا کی؟ محبوب کائنات نے فرمایا ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ، اے میرے غلام میری ذات تے گج وج کے درود پڑھنا تیرا کام ہے، فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالنِّفَاقِ، تیرے دل دی منافقت نو دور کرنا میرے رب دا۔ پتہ چلیا کہ دل دی منافقت نو میل کچیل نو اگر دور کرنا ہے تے فارمولہ محبوب کائنات نے دا چھڑے آئے۔ فرمایا میری ذات تے ٹلے مٹھے ہو کے نہیں بلکہ گج وج کے سینے دا زور لا کے درود پڑھے آئے۔ ان جیڑا جاندہ میرے دل دی میل کچیل اتر جاوے تے ایمان دے نال میرا دل نور اللہ نور ہو جاوے۔ کوئی زبان خاموش رہے، بابا زبان پڑھو الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ
وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله. ایک کلام ممی پیش کرنا ہے تو میری آرزو ہوا کہ جدوں میں ایک دفعہ پڑھ لما دوبارہ پڑھا تو پھر سارے میرے نال مل کے پڑھ لائیں. جسے مل گیا والے قدم اسے دو جگہ کا خزانہ ملا. جسے مل گیا کملی والے قدم اسے دو جگہ کا خزانہ ملا ہے. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا. کون 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 مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا. مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. میں لگتا تھا کہ علامہ مسعود صاحب نے سمجھا کے بٹھایا ہے کہ یار تسی بولنا نہیں، تسی میرے نال بولنا بھی ہے کہ میرے نال جھومنا بھی ہے. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. اللہ کرے کہ مجھے سمیت تانوں سارا لجپال آقا دے در دی حاضری نصیب ہو. پڑھ لو گے نا میرے نال مل کے. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. بلا باغ جنت کو وہ کیا کرے گا مدینے میں جس کو ٹھکانہ ملا ہے. ایک دفعہ سارے بولو ٹھکانہ ملا ہے. حالے بھی کچھ شرک جڑے خاموش بیٹھے نے کھڑے ناراض بیٹھے نے، یار ناراض نہیں ہونا. انشاءاللہ ذکر خدا بھی ہوگا، ذکر مصطفیٰ بھی ہوئے گا. محبت نہ کہہ دو ٹھکانہ ملے گا مدینے میں جس کو نمازیں پڑھے جا اذان دیے جا شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا. شب و روز سجدے پہ سجدے کیے جا. نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی اذانیں اسی کی. جسے پنجتن کا گھرانہ ملا ہے اسی کی اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی
اذان حسین کی جسے پنجتن کا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وتم برہانہ دی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم حضور رحمت دو جہاں والی کون مکان حضور امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام دے دربار گوھر بار دے اندر ہدیہ عقیدت پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام لائق صد احترام اسٹیج کی زینت قرہ حضرات ثناخان مصطفیٰ علماء ذی وقار حاضرین محفل اہلیان علاقہ منتظمین محفل سبھی نہایت ہی مبارکباد مستحق نے کہ انہوں نے سارے نے مل ملا کے سونے رب العالمین حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر خیر سنن دے سنان دا خوبصورت منظر سجا لیا ہے اونجتے خالق کائنات جل مجد الکریم نے لجپال کنو بڑیاں بے شمار شانن المالامال فرمایا ہے لیکن میں اج دی اس محفل دے اندر نبی پاک علیہ السلام دی ایک شان بیان فرمانی ہے کہ سرکار علیہ السلام نو اللہ جل مجد الکریم نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے عقیدہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ یہ جاننا ہے کہ اے دے ہوتے اسی اللہ دا قرآن پیش کرنا ہے تو رسول اللہ دا فرمان پیش کرنا ہے عقیدہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ دنال سماعت کرنا ہے بنیادی گالے سمجھے چاہ آگی نا کہ اگا میرے واسے ٹورن واسے آسانی ہوئے گی عقیدہ اختیارات مصطفیٰ اے کہ حقیقی مالک اور حقیقی اختیار رکھن والی ذات اللہ جل مجد الکریم دی ذات ہے ساڑھا اہل سنت و جماعت دا اس لحاظ نہ عقیدہ ہے کہ حقیقی مالک و مختار حقیقی اختیار رکھن والی ذات اللہ جل مجد الکریم دی ذات ہے انہیں اپنے فضل دے نال خاص کرم دے نال محبوب کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سارے جہانہ دا مالک بھی بنایا ہے ساری مخلوق دا والی بھی بنایا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نو مالک و مختار بھی بنایا ہے عقیدہ ہے اسی اہل سنت و جماعت کدی یہ گل دعویٰ نہیں کر دے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حقیقی مالک دے اختیار ذات مصطفیٰ ہے نہیں اہل سنت و جماعت عقیدہ اے کہ حقیقی مالک و مختار ذات باری تعالی ہے رب العالمین نے اپنے خاص کرم دے نال فضل عظیم دے نال آمینہ دے لالنو مالک و مختار بنا کے بھیجا ہون اس گل دے ہوتے اب اللہ دا قرآن سننا ہے تے محبوب خدا دا فرمان سننا ہے جڑے جڑے کہندے نے رب دا قرآن سنایا جائے محبت نہ سینے تے زور لا گیا کو سبحان اللہ
عزیزان گرامی خالق کائنات جل مجدہ الکریم اپنی لارب کتاب قرآن مجید برہان رشید اندر ارشاد فرمانا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اللہ جل مجدہ الکریم نے فرمایا ہے کہ جو کچھ بھی میرا سونا حبیب تانوں عطا کرے نا انہیں تسی لے لیا جے گل نو میں تہاڈے کولوں یعنی کہ سمجھنا وا مفہوم میں بیان کر کے میں تہاڈے کولوں گل پوچھنی توجہ نہ سننی اللہ نے فرمایا ہے جو کچھ بھی میرا حبیب تانوں عطا کر دیوے تے میرے بندیو میرے حبیب دے ذکر دی محفل سجان والے انہوں تسی لے لیا جے فرمایا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جیڑے کام تو منع کرے لجپال آقا جیڑی گل تو منع کرے میرا حبیب تے پھر انہوں کرنا نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا فَانْتَهُوا او دے تو تسی باز آ جانا ہے اور میں تو آڑے کو سوال کرتا ہے کہ اگر کسی محلے دار نے کسی بچے نو آکیا ہے بیٹا تو وہ فلان دکان تے جانا ہے تے 500 روپیہ ہے تے 250 روپے دی تو شے لے ہونی ہے تو 250 تو لے آکے بچا کے لے ہونا ہے تو انہیں کیا کیا اپنے بچہ یعنی کہ محلے دار نے بچے نو کیا کیا کہ 250 تو خرچ کرنا ہے انہوں خرچ کرنے دا حکم دیتا ہے کہ 250 تو واپس ہونا ہے یہ مطلب 250 نے خرچ نہیں کرنا کہ یہ محلے دار انہوں کی دے رہا ہے اختیار کی دے رہا ہے نہیں یار تسی گل نہیں سمجھا محلے دار اس بچے نو کی کہہ رہا ہے اختیار دے رہا ہے عزیزان گرامی قدر ہیں جی اللہ رب العالمین نے فرمایا میں اپنے حبیب علیہ السلام نے بڑی شان ادا فرمائیاں ہیں بڑی شان ادا فرمائیاں ہیں بڑے کمالات ادا فرمائے نے اسی طرح میں اپنے حبیب نو کائنات عالم دے اندر ربیع نو شریف دے ماہ مقدس دے اندر صبح ولادت دے اندر کائنات عالم دے اندر مکہ المکرمہ دی سرزمین دے ہوتے مقدار کل دی شان بھی ادا کر کے بھیجا ہے یعنی اپنی ساری خدائی دا مالک و مختار بنا کے حبیب نو بھیجیا ہے ان سارا کچھ میرا جو کچھ میں پیدا کیتا ہے وہ میرے حبیب دے قبض و اختیار سے ان جو کچھ بھی جنہ بھی تو انہوں دے دوے انہوں لے لیا جے تو جیدے تو منع کرے ہو دے تو باز آ جائے ایتے سیدی اعلی حضرت بریلی دا شہنشاہ نے قلم اٹھایا فرمانے نے خالق کل نے یا رسول اللہ آپ کو مالک کل بنا دیا خالق کل دا مطلب کی ہے ساری کائنات نو بنان والے خالق نے جو کچھ بھی بنایا ہے ساری کائنات نو بنا کے اپنے سونے حبیب دے سپرد کر سکتا ایسے گل نو اعلیٰ حضرت نے بیان کیا بڑے خوبصورت انداز دینا اعلیٰ حضرت فرماندے نے خالق کل نے یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات کو مالک کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں گاج کے کہتے ہیں سبحان اللہ انہیں عزیزہ نے گرامی قدر نبی پاک علیہ السلام آج کل دے ماحول دے اندر کچھ لوگاں دا نظریہ اور خیال ہے کہ سمہ معاذ اللہ نبی پاک علیہ السلام معاذ اللہ مار کے مٹی ہو گئے نے انہوں نے کسی شاید اختیار نہیں تو کسی شاید مالک ہو نہیں تو میں کہ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے ساری خدائی دا مالک میں سونے حبیب نو بنا دیتا ہے جنوں چاہے جنہ چاہے عطا کر چھڑے کہ جنوں چاہے کسی گل تو منع کر چھڑے
تو میں کہا اللہ دا قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ میں سونے حبیب نو مختار کل بنا کے بھیجا۔ ہن آؤ در مصطفیٰ دے حاضری لا لیے ذرا، رسول اللہ دے فرمان کے کوئی پوچھ دیں کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم تہاڈی اختیارات مصطفیٰ اختیار دے حوالے نال اللہ نے تانوں کنیاں شاناں عطا فرمائیاں۔ سادہ جی گل عقیدہ بیان کرنا ہوئے تے ذیلی کتاباں دا سہارا نہیں لئیدا، عقیدہ بیان کرنا ہوئے کہ اللہ دے قرآن تو بعد سارے مسالک مذہب دے نزدیک کائنات عالم دے اندر حدیث پاک دی معتبر ترین سب تو پہلا درجہ رکھنے والی کتاب جناب والا اے صحیح بخاری شریف دی زیارت فرما لو، اے زیارت کر کے دے ثواب حاصل کرو۔ پہلے دلیل صحیح بخاری شریف تو ادا کی جائے گی، پھر اس کتاب تو بعد ساری حدیثاں دی کتاباں دے اندر قرآن تو بعد حدیثی کتاب دا درجہ بخاری شریف دا ہے، بخاری شریف تو بعد حدیث دی جس کتاب دا درجہ مقام ہے انہوں صحیح مسلم شریف آکھیا جانا ہے۔ میں قرآن چو تو بیان کر چھڑیا ہے، ہن میں بخاری دے مسلم چو بیان کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے خالق کائنات ساری کائنات نو پیدا کرنے والے نے محبوب خدا نو اپنے سونے حبیب نو اپنی ساری خدائی دا مالک و مختار بنا کے گل پہ سادہ جی انداز نہ سمجھنی، پھر انشاءاللہ تاڑے مزاج دے مطابق بھی اتریں گے۔ صحیح بخاری شریف دی حدیث محبوب کائنات علیہ السلام دا اے فرمان روایت کرنے والے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیڑے سے ابی رسول نے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے نے کہ اسی نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ اقدس دے اندر جلوہ گر سا، ایک شخص حاضر ہویا، عرض کر لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم حلقتو یا رسول اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تے ہلاک ہو گیا۔ قال رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم ما لکا، محبوب کائنات نے لجپالی فرمایا اے بندہ خدا کی ہو گیا تینوں؟ بڑا پکار رہے ہیں کہ میں ہلاک ہو گیا۔ عرض کر لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں فرض روزہ رکھ کے اپنی زوجہ محترمہ دے نال زوجیت حق ادا کر بیٹھا، لہٰذا میں نو اللہ دے قہر و غضب تو ڈر آندہ ہے، اس کر کے میں تہاڈی خدمت حاضر ہو گیا، میری مشکل کو شائی فرما۔ محبوب کائنات علیہ السلام نے شریعت دا اصول بیان کیتا، شریعت اصول دے مطابق شریع طریقہ کار دے مطابق اس بندے خدا دی رہنمائی کی تھی۔ فرمایا اے بندے خدا کیا تو غلام آزاد کرن دی طاقت رکھ دائے؟ عرض کر لگا لا نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم میں دے غلام نو آزاد کرن دی استطاعت نہیں رکھتا، طاقت نہیں رکھتا۔ یہ پہلا اصول ہے کہ جنہوں کوئی فرض روزہ جان بوجھ کے توڑ لوے نا تو پھر او دے کفارے واسطے پہلا طریقہ ہے کہ غلام نو آزاد کرے۔ پاکستان دے اندر دے آج کل دے دور دے اندر غلام نو آزاد کرنے دا رواج ختم ہو گیا۔ او غلام عرض کر لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں غلام آزاد کرنے دی طاقت نہیں رکھتا۔ محبوب کائنات نے فرمایا چلو دوسرا شریع طریقہ بیان فرما دینے، سرکار نے فرمایا 2 ماہ دے مسلسل روزے رکھ لیں گے۔ عرض کر لگا لا نہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم نہیں میں تو 2 ماہ دے مسلسل روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ اے دوجہ طریقہ سی، تیجا طریقہ محبوب کائنات نے شریع طریقہ بیان کیا، اور شریعت دے اندر آخری طریقہ ہے اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑ لوے فرض تو او دے کفارہ ادا کرنے واسطے انہاں تیناں طریقے وچوں کوئی طریقہ اپنایا جائے تے اس فرض روزہ ٹوٹن دا کفارہ ادا ہوئے گا تے بندہ ایدی برکت نال عذاب الہی تو محفوظ رہے گا۔ تیجا طریقہ سرکار نے بیان فرمایا کہ تو پھر انج کر رہے کہ تو 60 مسکینہ نو کھانا کھلا لائے۔ قال لا
وہ عرض کر لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں 60 مسکینہ نو بھی کھانا کھلاؤں دا استطاعت طاقت اور ہمت نہیں رکھا ہن اے شرعی اصول محبوب کائنات نے بیان کیتا ہن چاہیے تے انہاں لوگاں دے نظریے دے مطابق جڑے کہندے اللہ دے حبیب نو کسی شے دا کوئی اختیار نہیں ہن چاہیے تے ایسی محبوب کائنات فرماندے کہ بندہ خدا شریعت نے جڑا طریقہ بیان کیتا سی دسیا ہے وہ میں تینوں طریقے تینوں دس چھڑے نے اگر ادا کرے گا تینوں وچوں کوئی ایک کفارہ ادا ہوئے گا عذاب الہی تو بچے گا جن نہیں ادا کریں گا دا عذاب الہی چاہے تو اللہ اپنے فضل نہ بخش دے چاہے تو اللہ تعالیٰ دی عذاب دی گرفت ہو جائے حضور نے فرمانا چاہیے تھا سکے نہیں فرمانا چاہیے تھا کہ اس بندے نے کہہ دے بس شریع اصول میں بیان کر دیتا ہے لہٰذا ہن مینوں اللہ نے کوئی اختیار عطا نہیں فرمایا عزیزان گرامی قدر سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلام پریشان نہیں ہونا اگر تو غلام آزاد نہیں کر سکتا تو کوئی بات نہیں 2 ماہ دے روزے نہیں رکھ سکتا کوئی بات نہیں اگر تو 60 مسکینہ نو کھانا نہیں کھلا سکتا کوئی بات نہیں تو اللہ دے حبیب دے در دولت دے آیا ہے در مصطفیٰ دی شان ایتھے جیڑا آیا ہے وہ خالی واپس نہیں گیا وہ پریشان نہیں گیا وہ غم زدگی دے وچ نہیں گیا جیڑا بھی ایتھے مشکل لے کے آیا ہے رب ذوالجلال دی عطا کردہ توفیق دینان محمد مصطفیٰ نے ہر ایک دی حاجت روائی بھی فرمائی ہے تے مشکل بھی دور فرمائی ہے محبوب کائنات نے نہیں فرمایا کہ جا شریع اصول تینوں جا چھڑے آئے کہ ہن جا میں نے کوئی اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا نہیں فرمایا شریعت دے اندر حضور نے اختیار عطا فرمایا اپنا اختیار آزمایا جیسے یہ گلہ باتیں ہو رہی ہیں سی ایک تیسرا شخص حاضر ہویا کھجوراں دا ٹوکرا لے کے تو محبوب کائنات نے فرمایا این السائل سوال کرنے والا کتھے گیا ہے وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا انا یا رسول اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علیہ وسلم میں حاضر خدمت ہاں محبوب کائنات نے فرمایا جا اے کھجوراں دا ٹکڑا پھر جا کے مدینے دے غرباء دے اندر تقسیم فرما دے عرض کر لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم سن ذرا حدیث محبوب کائنات دا فرمان عرض کر لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تے مدینے شریف دے اندر سارے غریباتوں تے سارے محتاجاتوں ود کے غریب بھی ہیں تے ضرورت مند بھی ہیں محتاج بھی عرض کر لگا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں تو ود کے مدینے کو غریب ہے ہی نہیں ہن محبوب کائنات علیہ السلام نے فرمایا اپنے اس غلام دا فرمان سن کے گل سن کے حدیث مصطفیٰ دے لفظ نے فضائی کن نبی حتی بدت الانیاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبالکہ نے فرمایا جب یہ اپنے غلام دی گل سنیے غلام عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم کائنات مدینہ شریف دے اندر میرے تو بعد کے غریب کوئی نہیں میرے تو بعد کے ضرورت مند کوئی نہیں محبوب کائنات گل سنے گل سن کے پریشان نہیں ہوئے کہ ہون میں کی کرا بلکہ حدیث دے لفظ نے فداہی کن نبی حتی بددت انیابہ حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے لجبالک علیہ السلام انی لجبالی فرمائی فرمایا فداہی کن نبی حتی بددت انیابہ لجبالک اپنے غلام دی گل سن کے پریشان نہیں ہوئے چہرے دے اتر غم زدگی نہیں آئی ہے چہرے دے رونق بھی آ گئی ہے محبوب کائنات دے چہرے دے مسکراہٹ بھی آئی ہے اینا مسکرائے راوی فرماندہ ہے سرکار دیا مبارک دانا ظاہر ہو گیا رے سرکار اپنے غلام دی گل سن کے نا پریشان نہیں ہوئے کہ ہون میں کی کرا مینوں تے اللہ نے قبضہ اختیار دیتا ہی نہیں کسی گل دا بلکہ فداہی کن نبی حتی بدت انیابہ سرکار اینا مسکرائے کہ آپ دی مبارک داڑا جڑیاں وہ ظاہر ہو گئیاں ہن محبوب کائنات نے فرمایا سن محبوب کائنات اختیار ایتھے
اتھے میرے حبیب دا اختیار سن سرکار علیہ السلام دیا عظمتہ دا انکار کرنے والے ہو محبوب کائنات دی آمد دے اتے متھے دے اتے تیور چڑھان والے ہو اپنے چہرے دے اتے غمزدگی نو پھیلان والے ہو عاشقان رسول دا پھٹے مارتا جڑا مجمع ہے آج سنی ایک گل بیان کر رہا ہے شان مصطفیٰ بیان کر رہا ہے سنی اس گل نو سن رہا ہے شان مصطفیٰ نو سن رہا ہے سنی بخاری شریف پیش کر کے اعلان کر رہا ہے اللہ جل مجد الکریم نے محبوب کائنات نو بے اختیار بنا کے نہیں بھیجا بلکہ با اختیار بنا کے بھیجا ہے حضور نے فرمایا جا میرے غلام کھجوراں دا ٹوکڑا خود بھی کھا لے بچوں نے بھی کھلا لے جا اللہ دا حبیب کہہ رہا تیرا کفارہ ادا ہو جائے گا عذاب الہی تو بھی بچ جائے گا لو جی انصاف تسی کرنا ہے تینوں شرعی اصول حضور نے بیان کر کے تلے جبال آقا نے بس نہیں کی تھی بلکہ اللہ دی دیتے ہوئے فضل دے کرم دے نال توفیق دے نال اللہ دے فضل دے بچوں آپ نے فرمایا شرعی اصول اگرچہ تو نہیں ادا کر سکتا لیکن اس مسئلے دا حل ہے جا اللہ دا حبیب تینو اجازت دے رہا ہے یہ ٹوکرا لا جا خود بھی کھا لے بچوں نے بھی کھلا دے اللہ تینو معافی بھی عطا فرمائے دیا تیرے روزے دا کفارہ بھی عطا ان سے رسول بخاری شریف سے دوسری حدیث باب الصلاة حدیث نمبر سن ذرا حدیث نمبر 1344 نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا ہے اللہ نے دنیا دا بھی اختیار دے کے بھیجا ہے تے قبر و حشر دا بھی اختیار دے کے بھیجا ہے سن ذرا اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں یقین جانو خدا دی عزت قسم ہے حدیث پڑھ رہا سی تے ایمان نور اللہ نور ہو رہا سی گا آج کل لوگ کہندے نے کہ سنی لوگ مزاراں تے جاندے نے قبراں تے جاندے نے کہ جناب والا اے شرک کردے نے جڑا نا رب ذوالجلال دے حکم دی نافرمانی کردے نے تے بتاں نو تے مردیاں نو جڑا ہے اے اللہ دے برابر شریف دے راندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آج میں جڑی حدیث بیان کر رہا نا تواڈے سامنے بخاری چوں اے اس مسئلے دا بھی حل ہے تے سرکار نو اللہ نے مختار کل بنا کے بھیجا اے تے بھی بہت وڈی دلیل ہے ذرا محبت نہ کہہ دیو گا کہ یا سبحان اللہ سن ذرا حدیث مبارکہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے آپ فرماندے نے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خارج یومن پوری توجہ نہ دل جمینہ گل سننی ہے تے دل دی تختی تے انہوں لکھ کے کہ آج دے مجمع اٹھ کے جانا تسی حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام ایک دن ایسا ہویا کہ شہداء احد جڑے نے نا میدان احد جنگ احد جڑے صحابہ جلیل القدر شہید ہو چکے سن اور وہ اپنے اپنے مزارات دے اندر مدفن سن وہ زیر زمین سن حضرت عقبہ بن عامر کیا فرماندے نے آپ فرماندے نے سرکار علیہ السلام ایک دن اپنے گھر مبارک سے نکلے حجر مبارک سے نکلے کہ شہداء احد دے مزارات حاضر ہو گئے گل تسی نا کیونکہ تسی امام چ رہندے جے تے تہاڈے سامنے ہو جائے لوگ آندے رہندے نے جڑے سرکار جڑے مزاراں تے جاندے منکر نے تے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ کی فرما رہے نے نبی پاک علیہ السلام ایک دن اپنے حجر مبارک سے نکلے تے شہداء احد دے مزاراں تے حاضر ہوئے تے پھر حاضر ہو کے آپ نے کی کیتا فرماندے نے جنج نماز جنازہ میت دی ادا کیتی جاندی ہے نا انج محبوب کائنات نے اوتھے نماز ادا فرمایا تے میں کہ سرکار علیہ السلام چلیو تسی دین دے وچ بگاڑ پیدا کر دے جے لوگاں نو سادہ مسلمانوں نو گمراہ کر دے جے محبوب کائنات صالحین یا قبراں تے جانا اگر جے حضور علیہ السلام اصحاب رسول یا قبراں تے گئے وہ تو فیض لان واسطے نہیں بلکہ فیض تقسیم کرنے واسطے گئے لیکن محبوب کائنات علیہ السلام دا شہداء احد دے مزاراں تے جانا قیامت تک دے آن والے غلاماں نو تربیت کر رہا ہے کہ نیک لوگاں دی قبراں تے جانا سنت مصطفیٰ ہے نیک لوگاں دی قبراں تے جانا
سنت مصطفیٰ ہے لہذا تسی نیک لوگوں دی قبراں تے جانا کرنا ہے اپنے ماں باپ دی قبراں تے بھی رشتہ داراں دی قبراں تے بھی جانا کرنا ہے کہ نیک لوگوں دی محفلاں قبراں تے جا کے مزاراں تے جا کے اتھوں انہاں دا وسیلہ پیش کر کے رب دی بارگاہ منگنا ہے جو کچھ بھی منگنا ہے منگنا اللہ کو لیکن وسیلہ انہاں نیکاں لوگاں دا پیش کرنا ہے خواجہ قطب فرید علماء حق اہل سنت علماء حق اہل سنت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضرت عقبہ بن عامر فرماندے نے لجپال آقا نے جدو نماز ادا فرما لی نا ثم انصرف الی المنبر پھر لجپال آقا علیہ السلام اپنے منبر شریف تے جلوہ گر ہو گئے تو لجپال آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا خطبہ ارشاد فرما کے اپنی شان بیان کیتا تے اپنا مالک و مختار ہونا بیان فرمایا عزیزہ نے گرامی قدر سرکار علیہ السلام منبر شریف تے جلوہ گر ہوئے جلوہ گر ہو کے فرماتے ہیں انا شہید علیکم اے میرے غلاموں میرے صحابوں اے میرے اصحاب اے میرے ساتھیوں اے میرے کلمہ پڑھنے والیوں میں قیامت والے دہاڑے تو آڈے حق دے اندر گواہ ہوما گا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْدِي الْآن سرکار منبر شریف سے جلوہ گر ہوئے تے جلوہ گر ہو کے آپ نے فرمایا ہون دیکھو منبر شریف کتھے ہے زمین دے کے آسمان دے تسی جواب دینا ذرا زمین دے کے آسمان دے مسجد نبوی شریف مدینہ شریف مسجد نبوی شریف دا محراب ہوتے لجپال آقا علیہ السلام دا منبر شریف سجیا ہے لجپال آقا اس منبر تے جلوہ گر ہوئے ہون سنو شان محبوب علیہ السلام تے سمجھ نہیں اس گل سرکار نے فرمایا کہ میں منبر شریف تے جلوہ گر ہویا پھر لجپال آقا نے فرمایا انی علماء کرام واسطے پہلی تاکید پیش کی کہ بے شک پھر آگیا کہ واللہ اللہ دی عزت دی قسم دوسری تاکید بیان کی تھی یعنی جیڑی گل بیان کرنے تو پہلے یہ کہہ رہی تھا یار اے جیڑی میں گل انہوں بیان کر رہی ہے نا یہ تو کوئی شک ہی نہیں کہ تسی کی سمجھو گے کہ وہ گل کہڑی بڑی پکی تے بڑی پیٹی تے بڑی پختہ گل ہے ایہی سمجھو گے نا اسی طرح محبوب کائنات نے فرمایا انی واللہ خدا کی عزت دی قسم ہے میں لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْدِي الْآن سرکار نے فرمایا ہے کہ میں روئے زمین تے بیٹھ کے جنت دے اندر جڑا اپنے حوضے کوثر نو ویکھ رہا ہوں جنت دے اندر اپنے حوضے کوثر نو ایتے ان سرکار دا مالک ہونا کہ ہمیں واضح ہے ہون تھوڑی گالو سمجھنا ہے اگر لجپال آقا فرمان دیتے لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْدٍ کہ میں اپنے حوض نو دیکھ رہا ہوں میں حوض نو دیکھ رہا ہوں ہمیشہ نے مصطفیٰ علیہ السلام واضح ہو جانی سے لیکن لجپال آقا نے حوض دن کلہ نہیں فرمایا فرمایا حوضی یہ مطلب میں سادہ تو سادہ بندے نے سمجھا کے چھڑنا ہے پوری توجہ کرنی لجپال آقا نے فرمایا اے نہیں آقا حوض دیکھ رہا ہوں حوض کوثر دیکھ رہا ہوں فرمایا میں اپنا میرا حوض کوثر ہے جڑا میں اس حوض کوثر نو دیکھ رہا ہوں تو میں کہا میرا ادو ہی کوئی کہندا ہے جنہوں کسی شاید انسان مالک ہوندا ہے دیکھو نا اگر زید نامی شخص دا اے گھر ہے تو وہ کی کہے گا کہ اے گھر میرا ہے اگر کسی دی دکان ہے وہ کی کہے گا اے دکان میری ہے اگر کسی دا کپڑا ہے وہ کہے گا اے کپڑا میرا ہے
اگر کسی دے کول گڈی ہے تو کی کہے گا اے گڈی میری ہے۔ اسی طرح عزیزان گرامی قدر محبوب کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلامو اللہ نے مینوں انی شان عطا فرمائی ہے، کائنات دا بھی خالق بنا کے بھیجا ہے تے آسمان دا بھی خالق بنا کے بھیجا ہے، جنت دا بھی مالک بنا کے بھیجا ہے، جنت دا بھی مالک بنا کے بھیجا ہے، حوض کوثر دا بھی مالک میں اللہ دا حبیبا، حوض کوثر دا مالک بھی میں اللہ دا حبیبا، حوض کوثر دا مالک بھی میں اللہ دا حبیبا۔ تائی ہوئی محبوب کائنات نے فرمایا میں مسجد نبوی شریف دے ممبر دے جلوہ گر ہو کے اے تانوں صحابہ اے تانوں کہہ رہا ماں اللہ دی قسم کھا کے میں جنت دے اندر اپنا حوض کوثر نو ویکھ رہا ماں، اپنے حوض کوثر نو ویکھ رہا ماں۔ تے سرکار نے جڑا فرمایا نا اپنا حوض کوثر، اے دا مطلب ہے لجپال آقا نو اللہ نے حوض کوثر دا بھی مالک بنایا ہے۔ حدیث پاک دا آخری جملہ دے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ لو جی قرآن کریم دے اندر ہے لوگ کہندے کہ نو اللہ دے حبیب نو کسی چیز دا قبض و اختیار نہیں، کوئی ملکیت نہیں، تو محبوب کائنات کی فرما رہے ہیں اللہ دا قرآن کہندے لہو مقالید السماوات والارض، کہ اللہ رب العالمین دی ملکیت دے اندر زمینہ دے آسمانہ دے خزانے، اللہ دا قرآن پیش کر رہے ہیں۔ رب کی فرماندہ ہے لہو مقالید السماوات والارض، کہ ساریاں زمینہ کہ سارے آسمانہ دے خزانے دا مالک میں اللہ رب العالمین خود ماں۔ اے اللہ قرآن سے بیان فرما رہے ہیں، تو ان حدیث مصطفیٰ محبوب کائنات کی فرما رہے ہیں۔ میں شروع سے بیان کر چکے ہیں ذاتی مالک اور ذاتی حقیقی مالک اور حقیقی اختیار رکھنے والی ذات اللہ تعالیٰ دی ہے۔ ان حدیث مصطفیٰ دا لفظ سنو، عزیزان گرامی قدر اللہ دا قرآن کہنا ہے، خالق کائنات دا قرآن کہنا ہے ساریاں زمینہ دے سارے آسمانہ دا مالک، ساریاں زمینہ آسمانہ دے خزانے دا مالک اللہ رب العالمین نے محبوب کائنات فرمانے نے اللہ رب العالمین نے میں نے ایڈا بڑا مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے۔ فرمایا وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنَ الْأَرْضِ، خالق کائنات دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ رب العالمین نے ساری زمینہ دے خزانے دیا چابیاں عطا فرما کے بھیجا ہے۔ فرمایا انی اوتیت خزائن المفاتیح خزائن الارض، فرمایا زمینہ دے خزانے دیا چابیاں اللہ رب العالمین نے میں محمد رو عطا فرما کے بھیجا۔ پتہ چلے اللہ دی عطا دے نال حبیب خدا علیہ السلام مالک بھی نے تے قبضہ و اختیار بھی رکھتے۔ آخر یہ حدیث پاک اجد مضمون دی اور میرے مضمون دا خلاصہ صحیح مسلم شریف دے اندر ایک حوالہ پیش کر کے حدیث پاک پیش کر کے اپنے بیان میں اختتام دی طرف لے آ رہے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر محبت نظر گج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ تیسری حدیث لجپال آقا علیہ السلام دے مالک و مختار ہون دی دلیل صحیح مسلم شریف ایدی زیارت بھی کرو، جناب والا ثواب بھی حاصل کرو۔ کہ حدیث نمبر جناب والا 226 حدیث مبارک، حدیث نمبر 226 ذرا میں مقدس الفاظ تو آڈی خدمت اندر پیش کر دوں تاکہ محفل دا ماحول اور نور اللہ نور ہو جائے۔ سننا چاہتے جی سرکار دی حدیث عربی دے اندر جڑے سننے چاہتے محبت نہ آکو سبحان اللہ۔ عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأتيت بوضوئه وحاجته قال لي سل يا ربيعة قال لي سل يا ربيعة قال لي سل يا ربيعة قال قلت أسألك مرافقتك في الجنة
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او غیر ذالک قال قلت هو ذاک قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی علی نفسک بکثرت السجود. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے کہ میں لجپال آقا علیہ السلام دی خدمت دے اندر رات نو حاضر ہوندا کردا سا تے جے رات نو سرکار علیہ السلام نو قضائے حاجت لاحق ہوندی تے میں اونے واسطے بھی پانی پیش کردا سا تے جے لجپال آقا نے وضو فرمانا ہوندا سی تے میں او دے واسطے بھی پانی پیش کردا سا. حضرت ربیعہ فرماندے نے کہ ایک دن ایسا آیا، ایک رات ایسی آئی، میں معمول دے مطابق عادت دے مطابق لجپال آقا علیہ السلام قضائے حاجت پیش آئی. میں لجپال آقا نو قضائے حاجت واسطے دے وضو کرنے واسطے پانی پیش کیتا تے دریائے رحمت مصطفیٰ جوش دے اندر آ گیا. حضرت ربیعہ عرض کرنے لگے کہ محبوب کائنات دا دریائے رحمت جوش دے در آ گیا. نگاہ اٹھا کے میرے چہرے دی طرف تکیہ نہ فرمان جیوں لگائیاں سرکار نے تے میں ویکھیا لجپال آقا اج بڑے راضی نے. محبوب کائنات نے فرمایا قال لی سل منگ ربیعہ اج در مصطفیٰ تو جو بھی منگے گا آج اللہ دا حبیب تینوں عطا فرمائے گا. قال لی سل. ایتھے میری تھوڑی گل نو سمجھنا ہے. سرکار نے نہیں فرمایا کہ سل فی الآخرتی، ربیعہ آخرت دے وچوں جو کچھ منگے گا تے میں محمد تینوں عطا کراں گا. نہ یہ کہا کہ سل فی الدنیا، دنیا دے وچوں جو کچھ منگے گا کہ اے ربیعہ اللہ دا حبیب تینوں عطا کرے گا. نہیں، حدیث پاک سامنے موجود ہے. لجپال آقا نے مطلقاً فرمایا ہے سل یا ربیعہ، نہ کہ سل فی الدنیا، نہ کہ سل فی الآخرہ. کہ ربیعہ دنیا چو مانگ لے، آخر چو مانگ لے، کوئی خاص نہیں کیتا. مطلقاً فرمایا سل ربیعہ. ربیعہ مانگ آج محمد مصطفیٰ کو جو مانگے گا اللہ دا حبیب تینوں عطا فرمائے. تو میں کیا کائنات دے اندر یہ دستور ہے جیدے کو جنہ کوئی قبضہ اختیار ہوئے گا وہ دی وسعت دے مطابق وہ کہے گا کہ یار میرے خادم میرے نوکر آج تو میرے تو بڑا راضی کیتا ہے، لہٰذا آج مانگ میرے کو اے پورے سمانے دی زمین میرے قبضہ اختیار دے اندر ہے، اے دے وچوں وچوں جو کچھ مانگے گا میں تینوں عطا کراں گا. تو میں کہا اس تو بھی ود کے کوئی فیصلہ آباد پوری دی زمین دا مالک ہوئے تو اپنی حد بندی دے مطابق آفر پیش کرے گا. میں کہا اس تو بھی ود کے اگر صوبہ پنجاب دا کوئی مالک ہوئے تو وہ اپنی وسعت دے مطابق آفر پیش کرے گا کہ مانگ میرے نوکر خادم مانگ جو مانگے گا صوبہ پنجاب دے خطے چوں میں تینوں عطا فرماواں گا. اس تو بھی ود کے میں گل مکانا ہے اگر کوئی پورے روئے زمین دا مالک کو مختار ہے تو وہ اپنی وسعت دے مطابق اپنے خادم تے راضی ہو کے نوکر تے راضی ہو کے وہ کہے گا کہ پورے پاکستان دے خطے دے اندروں جو کچھ بھی جنہ بھی مانگے گا میں تینوں عطا کراں گا. تو میں کہ عرشاں دے لاڑے نے خاص نہیں کیتا کہ اے فلاں حصے چوں جو مانگے گا عطا کراں گا، اے فلاں حصے چوں جو مانگے گا عطا کراں گا. اے ربیعہ مشرق چوں مانگے گا عطا کراں گا، مغرب چوں مانگے گا عطا کراں گا، صرف شمال چوں مانگے گا عطا کراں گا، صرف جنوب چوں مانگے گا عطا کراں گا، صرف دنیا چوں مانگے گا